بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کو استعمال کرو، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ آیت پاک کے اندر اگر غور کیا جائے، اس کے اندر خطاب تو انبیاء کرام علیہم السلام کو ہے، لیکن اس سے مراد ساری انسانیت ہے۔ تمام انسانیت کو یہی حکم ہے کہ وہ پاک رزق استعمال کریں اور اچھے اعمال کریں۔ آیت پاک کے اندر رزق کو مقدم کیا ہے اور اعمال کو مؤخر کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ پاک رزق استعمال کرو، وَاعْمَلُوا صالحا، پھر فرمایا کہ اچھے عمل کرو۔ تو یوں یاد رکھیے کہ رزق ایک تخم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بیج ہوتا ہے، رزق کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر آپ جس چیز کا بیج بوئیں گے، جس چیز کو بوئیں گے، وہ اسی کی آپ کاشت کریں گے۔ اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو آپ کو گندم کی فصل ہی ملے گی۔ اگر آپ نے مکئی کا بیج بویا ہے تو آپ کو مکئی ہی ملے گی۔ اس کے برعکس آپ گندم کا بیج بوئیں اور کہیں کہ مجھے مکئی ملے یا کوئی اور چیز آپ کو ملے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کا بیج بوئیں گے وہی فصل آپ کو ملے گی۔ تو یہی مثال یہاں پر، یہی کنڈیشن ہے رزق کی، کہ اگر آپ اچھا رزق استعمال کریں گے تو آپ کے عمل مقبول ہوں گے۔ اگر آپ کا رزق اچھا نہیں ہے تو آپ کے عمل کبھی بھی مقبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار رزق کی اچھائی پر ہے۔ اگر حرام رزق آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں کبھی مقبول نہیں ہوں گی، آپ کے کاروبار کے اندر کبھی برکتیں نہیں ہوں گی، آپ کی اولاد کبھی متی نہیں ہوگی، آپ کو سکون کبھی بھی میسر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے جو بیج بویا ہے وہ بیج ہی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کی درستگی کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے رزق کو اچھا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو رزق ہے، جس طرح اگر آپ نے اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں دیا بلکہ آپ نے انہیں حرام مال کھلایا ہے، آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، جہاں سے آیا آپ نے سب کو جمع کیا اور اپنا ہی بینک بیلنس بڑھاتے رہے اور اسی سے اپنی اولاد کی نشو و نما کرتے رہے، اپنی اولاد کو کھلاتے رہے، تو یہ جو رزق حرام کا وبال ہے یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہے گا، یہ رزق نسلوں تک چلتا جائے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی اولاد کی پرورش، ان کی نشو و نما اگر سود کے مال سے کی ہے، اگر آپ نے انہیں سود کھلایا ہے، غریبوں کا مال کھلایا ہے، یتیموں کا مال کھلایا ہے، اور چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے جو مال حاصل آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو وہ مال دیا ہے تو آپ کی آنے والی جو اولاد ہے وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتی، وہ کبھی آپ کی متی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر صرف یہاں تک یہ معاملہ نہیں رہے گا بلکہ یہ معاملہ بڑھتا رہے گا، ساری نسلیں خراب ہوتی جائیں گی۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے بآسانی آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رزق کا جو اثر ہے وہ کہاں کہاں تک منتقل ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، تو اسے ایک کم ذات شخص سے عشق ہو گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، اپنی بیٹی نے، بادشاہ کی بیٹی نے، کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔
بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ، یہ ساری میری رعایا ہے، اور اگر تو نے کسی سے شادی کرنی بھی ہوتی تو کوئی اعلیٰ نسل کا، کوئی اعلیٰ نسب تو تلاش کرتی، تو سب سے کم ذات جو شخص تھا تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، یہ تو میری توہین ہے۔ تو اور جو بات کہے میں تیری ہر بات مانوں گا، لیکن یہ شادی والی بات تیری میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ لیکن بیٹی تھی، اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے تو کرنی ہی اسی سے ہے۔ لیکن باپ نے، اس بادشاہ نے انکار کر دیا کہ میں تجھے نہیں کرنے دوں گا۔ اب اس لڑکی نے یہ پلان بنایا، اور آپ نے اس جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی اس سے یہ بات کہی کہ ہم رات کے وقت اس شہر سے ہی دونوں نکل جاتے ہیں۔ کہا کہ نکلنے کا کس طرح ہم نکلیں گے، لوگ پیچھا کریں گے تو ہم پکڑائے جائیں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، ہمارے ہاں اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہیں، سرخ رنگ کے، جو رفتار میں تیز ہوتے ہیں، جن کی رفتار بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو میں رات کے وقت 2 گھوڑے نکال لوں گی، اور ہم رات کے آخری پہر میں جب سب سوئے ہوئے ہوں گے ہم نکل پڑیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو اس نے اپنے 2 گھوڑے نکالے، اور دونوں ان پر سوار ہوئے، اور وہ اس شہر سے نکل پڑے۔ نکلتے راستے کے اندر ایک ایسا مقام آیا کہ چھوٹا سا دریا تھا۔ اب انہوں نے دریا کو پار کرنا تھا۔ دریا کو پار کرنے کے لیے جب انہوں نے گھوڑوں کو پانی میں ڈالا تو ایک گھوڑا پانی کے درمیان میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب یہ حال دیکھا تو وہ جو شخص تھا جس کے ساتھ وہ لڑکی جا رہی تھی، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہم تو ساری زندگی سنتے رہے ہیں کہ گھوڑا پانی سے ڈرتا ہے، یہ تو جو ہی پانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی اگلی نظر ہوتی ہے کہ میں پانی سے کس وقت باہر نکلوں گا، اتنی سپیڈ سے نکلتا ہے یہ پانی سے، لیکن یہاں یہ پانی میں بیٹھ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے کہا ہاں اس کی ایک وجہ ہے، اس وجہ سے یہ بیٹھا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے، اس کی جو ماں تھی، اس کی ماں کی ماں، یہ جو گھوڑا ہے جو اس کی جو ماں تھی، اس کی ماں کی ماں جو تھی، جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی، اس کی ماں مر گئی تھی، تو دودھ پلانے کے لیے ظاہر ماں نہیں تھی، تو اس گھوڑے کی جو اس کی ماں تھی پھر اس کو بھینس کا دودھ پلایا۔ جب بھینس کا دودھ پلایا تو بھینس کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے، بھینس جب پانی میں جاتی ہے تو وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے، تو یہی تاثیر اس کے دودھ میں ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں نے بھینس کا دودھ پیا تھا، تو دودھ کے اثر کی وجہ سے یہ آ کر پانی میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اس وقت وہ شخص بڑا حیران ہوا، اور اس نے ایک زوردار تماچا اس لڑکی کو مارا۔ اس نے کہا کہ اگر اتنی نسلوں سے یہ دودھ کا اثر آ رہا ہے، حالانکہ اس کی ماں کی جو ماں تھی اس کی ماں مری تھی، تو اس کے دودھ کا اثر آج تک، جو بھینس کا دودھ اس نے پیا تھا اس کا اثر آج تک ختم نہیں ہوا، تو اگر آج تو میرے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہے، اگر آج تو میرے ساتھ نکل رہی ہے، تو کیا جو تیری اولاد ہوگی، جو تیری بیٹی ہوگی، کیا وہ گھر میں رہے گی؟ وہ بھی ہرگز نہیں رہی، کیونکہ یہ نسلوں میں یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر آج آپ کا رزق اچھا نہیں ہے، اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو رزق حلال نہیں دیا، حرام رزق آپ نے انہیں کھلایا ہے، تو یہ وبال صرف ایک خاندان تک محدود نہیں ہے، یہ نسلوں میں چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل حلال استعمال کرنے اور عقل حرام سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما